بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، سورہ لہب آپ نے نماز میں یا تلاوت کے وقت خوب پڑھی ہوگی، لیکن کیا آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی کہ اس میں پیغام کیا ہے اور یہ کب نازل ہوئی؟ تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ نے اس میں کیا نازل کیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ان ثانیک هو الابتر۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، تو آپ نے اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کیجیے اور قربانی کیا کیجیے، یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹا پیدا ہوئے۔ بیٹیاں تو زندہ رہیں، لیکن دونوں صاحبزادے جن کا نام قاسم اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا، بچپن میں وفات پا گئے۔ پھر مدنی زندگی میں آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئی، وہ بھی بچپن میں وفات پا گئے۔ بیٹوں کے نہ باقی رہنے میں غالباً اللہ کی یہ حکمت تھی کہ عام طور سے ایک پیغمبر کے بعد اس کی اولاد کو پیغمبری سے نوازا جاتا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اگر بیٹے زندہ رہتے تو لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی تھی، اور جن لوگوں کے دلوں میں افراط و تفریط تھی تو وہ اس قسم کا مسئلہ کھڑا کر سکتے تھے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے ہی بیٹوں میں سے کوئی اولاد باقی نہ رہ گئی۔ جس شخص کا لڑکا اگر زندہ نہ رہے تو عرب کے لوگ اسے ابتر کہا کرتے تھے، اور یہ گمان رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد شخص بے نام و نشان رہ جاتا ہے اور اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادوں کا انتقال ہوا تو مکہ کے مشرکین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تبھی یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ کی طرف سے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کے اصل معنی کثیر سے بہت زیادہ چیز کے ہیں، لیکن یہاں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ کوثر جنت کا ایک نہر ہے۔ ایک بات جو کوثر کے سلسلے میں آئی ہے کہ وہ ایک حوض ہوگا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی، اور اس میں پانی لینے کے لیے برتن ستارے کی تعداد میں ہوں گے۔ دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اسلام کے دشمن کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا نام و نشان قیامت تک باقی رہے گا، اور دشمنوں کے نام مٹ جائیں گے اور مٹ گئے ہیں۔ آج اس حقیقت کو دیکھا جا سکتا ہے کہ دن اور رات کا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جس میں ایمان والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیج رہے ہوں اور آپ کے پیغمبر ہونے کی گواہی نہ دے رہے ہوں۔ آج دنیا کے 1 ارب سے زیادہ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ان لوگوں کو جوڑا جائے جن کے نام محمد اور احمد رکھے گئے ہیں تو ان کی تعداد کئی کروڑ ہو جائے گی، لیکن آج کوئی شخص اپنی اولاد کا نام ابو لہب، عتبہ کے نام پر نہیں رکھتا ہے۔ اگر ان کے نام بھی لیے جاتے ہیں تو ناپسندیدہ نام کی حیثیت سے، اور وہ بھی نبی کی ہی نسبت سے۔ اور 2 باتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلا حکم نماز۔ اب یا تو اس سے تمام فرض نماز مراد ہیں یا اس کا مطلب نماز عید الاضحیٰ ہے۔ دوسرا حکم قربانی۔ نہر اصل میں تو اونٹ کے ذبح کرنے کو کہتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہر جانور کے ذبح کرنے کو نہر سے ہی تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ نے ان احکام کے ذریعے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دشمن سے نجات پانے اور ان کے منصوبوں کو ناکام بنانے کا غیبی نسخہ نماز اور قربانی ہے۔ میرے عزیز پیارے دوستوں، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں تک شیئر ضرور کریں تاکہ
دینی بات ان لوگوں تک ضرور پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و مددگار ہو۔